عیسائی حکومتوں سے کہو کیتھولک روم ہے وہاں چلے جاؤ، ویٹیکن کے پاس چلے جاؤ، پوپ صاحب سے درخواست کرو کہ بھئی ہمارے درمیان فیصلہ بڑا مشکل ہو گیا ہے، اگر ہمارے جج فیصلہ کریں گے وہ شیعہ ہوئے تو سنی اعتراض کریں گے، سنی ہوئے تو شیعہ اعتراض کریں گے، اور ان کے اعتراض کو تم تسلیم کرو گے کہ ہاں جائز اعتراض ہے. تو جب تک ہمارا فیصلہ نہیں ہوا ہمارا بھی تو یہی موقف تھا. اس وقت تک مسلمانوں کا حصہ تھے. فیصلے سے پہلے تم نے ناانصافی کر دی ہے. فیصلہ ان کے پاس لوٹایا جن کا جو ہمارے متعلق مولویوں والا عقیدہ پہلے سے رکھتے تھے، اور جب وہ بھی ماننے والے ہو گئے تو ان پر ایسا دباؤ ڈالا گیا کہ ایک ہماری ایم این اے صاحب اس زمانے کے انہوں نے مجھے یہاں تک کہا کہ میرا بہت زیادہ رجحان ہو گیا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ میں اٹھ کر کہہ دوں گا کہ جو مرضی فیصلہ کرو ہے یہ سچے مسلمان. تو مجھے پیغام ملا کہ اگر تم نے اس بات کی جرت کی تو باہر ایسے ہم مولوی اکٹھے کر سکتے ہیں جو تمہاری تکہ بوٹی کر دیں گے. اس نے کہا مجھے آپ کچا مسلمان سمجھنے کم ایمان والا، میں تو ڈر گیا ہوں، مجھ میں طاقت نہیں. تو فیصلے سے پہلے تم ایک ناجائز فیصلہ کر بیٹھے تھے. جو پارٹی تھی، جو فریق تھا اس ایک فریق کو تم نے طاقت دے دی کہ دوسرے فریق کے خلاف وہ فیصلہ دے دیں. پھر اس عدالت عالیہ جو اسمبلی کی بنی ہوئی تھی اس کا ایک اور حال سن لیجئے. آپ کے سب اخبار والے جانتے تھے اس زمانے میں اور لکھتے تھے کہ فلاں منسٹر صاحب دیریاں ہیں، فلاں صاحب یہ ہیں، پارٹی کی اکثریت کو نماز پڑھنی تو درکنار نماز آتی ہی نہیں. اور یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے یہ فیصلہ دینے کے لیے کہ احمدی مسلمان ہیں کہ نہیں. ان میں لازماً دہریے شامل تھے، اور اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو اس کسر کو ضیاء الحق صاحب نے اپنے زمانے میں پورا کر کے عملاً اس بات کے خلاف گواہی دے دی جس بات کی تائید میں انہوں نے مزید اقدام کیے تھے. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، دیکھیں کیسا تضاد خدا نے پیدا کروا دیا. انہوں نے بنا یہ کی تھی احمدیوں کے خلاف آرڈیننس کی کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی اور کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. اس لیے اس فیصلے کا ایک منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے، یہ ان کی منطق تھی کہ ہم انہیں مجبور کریں کہ تم وہ نہ اپنے آپ کو سمجھو جو تم سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو وہ سمجھو جو ہم سمجھتے ہیں. یہ تھی منطق. اور اس منطق کی جو بنا بنائی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی مسلمان اسمبلی، اور بعد میں پھر ایک وائٹ پیپر شائع فرمایا. اس وائٹ پیپر کو آپ پڑھ لیں تو حیران رہ جائیں گے کہ کس اسمبلی کے فیصلے پر بنا کر کے انہوں نے یہ آمرانہ فیصلہ کیا تھا. وائٹ پیپر نام بنام تفصیل کے ساتھ لکھتا ہے اس اسمبلی کے فلاں صاحب دیریا، فلاں صاحب شرابی کبابی، سارے کے سارے رشوت خور، سارے کے سارے جھوٹے، اور فلاں کار اور فلاں کار اور فلاں کار. ان کے کار بھی گنوا دیے تھے. خود مہر تصدیق ثبت کر دی ضیاء صاحب اور ان کی حکومت نے کہ جس اسمبلی نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا ان میں کوئی مسلمان والی بات نہیں تھی. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس قسم کا فکرہ بھی موجود تھا. یہ مسلمان کہلانے والے لوگ تھے، ان میں کوئی اسلام کی بات نہیں تھی. اپنے قلم سے جو لکھا اس پر اس فیصلے سے تغلید کر دی، خط نسخ پھیر دیا کہ میں نے جو فیصلہ کیا تھا جھوٹ بولا ہے، اپنی مرضی کی بات کی ہے. جہاں تک اسمبلی کے فیصلے کا تعلق ہے وہ مجازی نہیں تھی، اس کی یہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ یہ فیصلے دے سکتی. اب بتائیے کس عدالت عالیہ، کن بڑی سطح کے لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہوا ہے جن کے پاس جا کر ہم اپیلیں کریں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ان فیصلوں میں شریک تھے. بس اگر فیصلہ کرنے والوں کا اپنا یہ حال تھا تو ہمارے بارے میں وہ کیا کہہ سکتے ہیں، وہ کیا سوچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور مثال ایک میں آپ کو دیتا ہوں. ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ اختلاف ہے
ختم نبوت کی تشریح میں جماعت احمدیہ نے یہ موقف بھی پیش کیا تھا کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ تمہاری تشریح ایسی ہے کہ جو 100% اجماع امت کی روح سے تمہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیے جانے کا اہل قرار دیتی ہے۔ تشریح کیا ہے وہ سن لیجیے۔ تشریح یہ ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور قرآن خاتم الکتب ہے، ان معنوں میں کہ قرآن کا ایک شوشہ بھی کبھی منسوخ نہیں ہو سکتا اور کامل کتاب ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان معنوں میں خاتم کہ آپ کا ہر حکم قیامت تک واجب التعمیل ہے۔ مجال نہیں کسی کی کہ اپنا ایمان بچاتے ہوئے آپ کے حکم کسی سرکوبی کر سکے، کے خلاف بات کر سکے، لفظ اٹھانا حرکت کر سکے یا تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ تو جو بھی سرکش پیدا ہوگا محمد رسول اللہ کے ایک حکم کی بھی جو سرکشی کرتا ہو، کمزوری سے عمل چھوٹنا اور بات ہے، یہ کہہ کر کہ ان کو حق کوئی نہیں ہے، ان کا یہ فرمان وقت کے لحاظ سے پیچھے رہ گیا ہے، اب یہ فرمان نہیں چلے گا۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے جماعت احمدیہ کے نزدیک، وہ محمد رسول اللہ کی امت سے نکل جاتا ہے، یہ ہمیں تسلیم ہے، یہی ہمارا جرم ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے تھے کہ اس شخص کا جہاں تک حق ہے اپنے آپ کو امت محمدیہ کی طرف منسوب کرنے کا، اس کو ہم نہ چھین سکتے ہیں نہ تم چھین سکتے ہو۔ قرآن کریم سے اس کی تائید پیش کرتے رہے، اور یہ لکھی ہوئی ہماری طرف سے موجود ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے ایسے لوگوں کے متعلق جن کے متعلق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود خبر دے رہا ہے کہ لما يدخل الایمان فی قلوبہم، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا، جھانکا بھی نہیں ایمان نے، ان کو بھی مسلمان کہلانے کے حق سے تم نہیں روک سکتے۔ محمد رسول اللہ اور کسی کی بات نہیں ہو رہی، اللہ فرما رہا ہے محمد رسول اللہ کو کہ ان کو یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو، ان کو کہو اپنے آپ کو قولوا اسلمنا، تم کہہ دیا کرو ہم مسلمان ہیں، لیکن مومن نہ کہو، کیونکہ خدا نے خبر دے دی ہے کہ تم مومن نہیں ہو، لیکن امت مسلمہ کا جز کہلانا چاہتے ہو تو تمہیں اجازت ہے۔ اس موقف پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اسی طرح قائم رہے ہیں جس طرح آغاز میں قائم تھے، جس وقت خدا تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس واپس بلا لیا۔ ایک ادنا سے بھی انحراف اس بات سے آپ نے نہیں فرمایا۔ جس نے کہا میں مسلمان ہوں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم مسلمان ہو، منافق ہو، اگر خدا نے خبر دے دی تو کہہ دیا تم منافق ہو، لیکن مسلمان کہلانے کے حق سے نہیں روکا۔ ہم نے اسمبلی کو سمجھایا کہ دیکھو کتنا عظیم الشان، کتنا وسیع حوصلہ مذہب ہے کہ ایک طرف بتا رہا ہے کہ فی الحقیقت خدا کی نظر میں تم مومن نہیں ہو، لیکن اس کے انسانی بنیادی حق پر حرف نہیں تبر نہیں رکھتا، اور کہتا ہے ہر انسان کا بنیادی حق ہے جس کو جو چاہے جس مذہب کی طرف منسوب ہو۔ تو ہم نے ان کو سمجھایا کہ تم یہ ظلم نہ کرو، تمہیں اس بات کا حق ہی نہیں پہنچتا جس کا حق خدا نے محمد رسول اللہ کو نہیں دیا۔ آج کل کے مولوی کو وہ حق کہاں سے مل گیا؟ مولوی ہو یا غیر مولوی ہو، کسی کو حق نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہوئیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا۔ تو اگر تو بھولے ہوتے، ہماری طرف سے ان تک باتیں نہ پہنچائی جاتی تو پھر ہم اور بات کرتے، مگر اب میں واپس خاتم کی طرف آتا ہوں۔ خاتم والی بات میں ہم نے یہ ان سے کہا کہ دیکھو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آزاد نبی پیدا نہیں ہو سکتا،